بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے نئے چیپٹر کا آغاز کیا تھا آئلی زندگی، تو آج ہم نے اس کا فورتھ کویشچن کرنا ہے، اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہے اولاد کے حقوق و فرائض۔ سب سے پہلے بیٹا آپ نے اس کی 4 مین ہیڈنگس لکھنی ہے۔ فرسٹ ون از مفہوم، دین اولاد کے حقوق، دین اولاد کے فرائض، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے حاصل کلام۔ یہ 1 2 3 4 آپ کی مین ہیڈنگس ہیں۔ مفہوم کے اندر بیٹا آپ بتائیں گے اسلام میں والدین اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کریں، اچھی تربیت کریں اور ان کی تمام جائز ضروریات کو پورا کریں، تو یہ مفہوم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا یہاں پر ہیں اولاد کے حقوق، تو یہاں پر آپ کو سب ہیڈنگز نظر آ رہی ہیں نا۔ سب سے پہلے اولاد کا جو حق ہے وہ ہے دوزخ سے بچاؤ، یعنی ایسی اولاد کی تربیت کرو، اس کو ایسا ماحول دو کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے، یعنی گناہوں سے بچا رہے، اس کی اسلامی ماحول کے اندر پرورش ہونی چاہیے۔ جیسے کہ قرآن کی ورس سورہ التحریم کے اندر ورس نمبر 6 ہے، اے اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یا اپنے اہل خانہ کو دوزخ سے بچاؤ۔ اس کے بعد ہے تحفظ حیات۔ اسلام سے قبل لوگ جو تھے وہ مفلسی کے خوف سے اور جھوٹے غرور کے باعث کوئی ہمارا داماد نہ بن جائے اور اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو قرآن پاک نے اس برے عمل سے منع کیا۔ سورہ قرود کی ورس نمبر 8 اور 9 ہیں، اور اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور تمہیں بھی۔ ان کو قتل کرنا بلا شبہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی مذمت کی اور فرمایا، اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس طرح یہ حدیث مبارکہ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا شرک۔ پھر کون سا گناہ؟ فرمایا والدین کی نافرمانی۔ اس کے بعد ارشاد ہو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دینا کہ بڑی ہو کر تیرے ساتھ شریک طعام ہوگی۔ تو آپ عورتوں سے جن امور پر بیعت لیتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے عقیقہ۔ بچے کی پیدائش پر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اسے نہلا دھلا کر اس کے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، پھر اسے گھٹی دی جائے اور برکت کی دعا مانگی جائے، اور 7 روز عقیقہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، عقیقہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا ذبح کر کے گوشت تقسیم کر کے خیرات کرنا اور اس کا اچھا نام رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے عقیقہ۔ اس کے بعد ہے بیٹا رضاعت۔ رضاعت کے معنی ہے دودھ پلانا۔ اس کی مدت 2 سال ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلائے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا خرچہ حسب دستور باپ کے ذمے ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تعلیم و تربیت۔ اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، جب وہ 7 سال کی ہو جائیں، جب وہ 7 سال کی ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر نماز پڑھاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی بیٹا یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ ہے جس کو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے بیٹا عدل و مساوات۔ تو عدل و مساوات کے اندر جو چیز آئی ہے کہ اولاد کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کا سلوک کرنا چاہیے۔ آساساً اپنی نواسی امامہ جو آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کی بیٹی تھی کو گھر میں اور کبھی مسجد میں اٹھائے پھرتے تھے، وہ نماز کی حالت میں آپ کی ٹانگوں میں سے گزر جاتی، کبھی کندھوں پر چڑھ جاتی اور کبھی مگر آپ اطمینان سے نماز پڑھتے رہتے۔ نماز میں انہیں قیام میں اٹھا لیتے اور رکوع سجدے میں جاتے تو زمین پر بٹھا دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو دیکھ کر گرتے پڑتے آ رہے ہیں، تو آپ نے منبر سے اتر کر حضرت حسن کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور بقیہ خطبہ اسی حالت میں مکمل کیا۔ یعنی آپ سے کا ارشاد ہے کہ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیٹا یہ جو میں نے ڈیٹیل بتائی ہے یہ محبت اور شفقت کی تھی، عدل و مساوات کی ہے۔ اولاد کے ساتھ عدل و مساوات کا برتاؤ ہونا چاہیے، خاص طور پر لڑکوں لڑکیوں سے برتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اولاد میں فرق اور امتیاز کرنا ظلم ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا تو وہ چاہا کہ حضور کی اسی میں گواہی ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو ایک غلام دیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا تو میں اس ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد نکاح ہے کہ جوان اولاد کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنا اور ان کا نکاح کرنا بھی اولاد کا حق اور والدین کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اولاد کی رضامندی. فرمان رسول ہے عورت خواہ بیوہ ہو یا کنواری اس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی رضامندی حاصل نہ کر لی جائے. ٹھیک ہے. یہ تھے اولاد کے حقوق. اب ہم پڑھیں گے اولاد کے فرائض. اور یہاں پر ہے اولاد کے فرائض. اور سب سے پہلے جو اولاد کا فرض آئے گا یہاں پر وہ ہے فرما برداری. اس کے بعد ہم اس کو مختلف اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ فرما برداری کی جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لائے، ہر حال میں ان کی فرما برداری کرے اور ان کا دل نہ دکھائے، کیونکہ اگر والدین اپنی اولاد کے لیے تنگ آ کر بد دعا کر بیٹھیں تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے بیٹا رحمت و شفقت. اپنے والدین سے ہمیشہ محبت، رحمت اور نرمی کا رویہ اختیار کریں. والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کریں اور نہ ہی ایسی باتیں کریں جن سے انہیں تکلیف ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے بڑھاپے میں خصوصی خدمت، یعنی کہ بیٹا جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان کی بھرپور خدمت کی جائے اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ان کے لیے مخصوص کیا جائے. جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ الاسراء کی ورڈز نمبر 23 اور 24 ہے، ان دونوں کو بنا کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو، ان سے نرمی سے بات کرو، رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو. کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. اس کے بعد ہے شادی کے بعد بیوی اور والدین کے درمیان برابری رکھنی چاہیے، نہ جھکاؤ زیادہ بیوی کی طرف ہونا چاہیے اور نہ جھکاؤ زیادہ والدین کی طرف ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے بیٹا لہٰذا ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ مساوات کا رویہ یعنی برابری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے ماں باپ اور بیوی کے درمیان. اس کے بعد ہے دعائیں مغفرت. والدین کا حق ہے کہ ان کی اولاد کی نماز جنازہ پڑھے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے، ان کی وصیت پر عمل کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے دوستوں اور عزیزوں سے اچھا سلوک، یعنی دوستوں اور عزیزوں سے اچھا سلوک کرے. والدین کی وفات کے بعد ان کے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی اولاد کا فرض ہے. اس کے بعد ہے اولاد کے ترکے میں حصہ. اسلام نے اولاد کے ترکے میں سے والدین کے لیے 1/6 حصہ مقرر کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ یہ حصہ والدین کو ادا کرو. اس کے بعد ہے صدقہ جاریہ. نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاری ہوتی ہے. والدین کی موجودگی میں اور ان کی وفات کے بعد نیک اعمال کرتے رہیں اور والدین کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں تاکہ ان کے درجات بلند ہو. لاسٹ بیٹا آپ کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے حاصل کلام کی. تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے تمام حقوق و فرائض کا خیال رکھتے ہوئے ان کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آنا چاہیے اور ہمیشہ والدین کے کہے پر عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کی ہمیشہ فرما برداری کرنی چاہیے. بیٹا یہ تو تھا آپ کا 4th لانگ کوشچن. اس کے نوٹس بنا لیجیے گا، اس کو اچھے سے دیکھ لیں، نوٹ ڈن کر لیجیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.